अज़ान दे दीजिए। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير सूरह अल हदीद आयात 6-8। आज खुदा तआला के फजल के साथ वक्फ जदीद के साल 9
کا آغاز ہوگا، اور پرانی روایات کے مطابق جنوری کے پہلے جمعے میں ہی ہمیشہ وقف جدید کا اعلان کیا جاتا ہے. ہمیشہ تو نہیں مگر اکثر جنوری کے پہلے ہفتے میں اعلان کیا جاتا ہے. اس اعلان سے پہلے میں ایک دو امور ویسے ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جمعے پہ آتے ہوئے رستے میں وہ صلی علی نبینا صلی علی محمد کا ورد MTA پر ہو رہا تھا، اور اس پر میرا دل ہم سے بھر گیا. ان ظالموں نے کوشش کی تھی کہ جماعت احمدیہ کو صلی اللہ کے ورد سے مربع میں محروم کر دیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قید کیا گیا اور پکڑا گیا کہ تم صلی اللہ کے ورد نہ کرو. آج ساری دنیا صلی اللہ کے ورد سے گونج رہی ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے راستے میں حائل ہو سکے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جسے ہمیں خصوصیت سے یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی سب روکیں خدا نے خاک کی طرح اڑا دی ہیں. آسمان سے جو فضل نازل ہو رہے ہیں ان کی راہ میں ان کی طرف سے کوئی چھتریاں، کوئی روکیں حائل نہیں ہو سکتی. ہوتے چلے جائیں گے اور یہ حسرتوں سے دیکھتے چلے جائیں گے. اگر یہ حقیقت بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیا حقیقت سمجھ آئے گی؟ اپنی آنکھوں کے سامنے آسمان سے فضلوں کی بارش ہوتے دیکھ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں کہ ہم مبالا جیت گئے. خاک جیت گئے ہو تم. وہ قصے میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا جیتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں، مگر یہاں ضمناً صرف آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اس بارے میں بھی خدا تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں. اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دوسری چیز جو ضمناً کہنی چاہتا تھا وہ حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کی وفات سے متعلق ملنے والے تعزیتی پیغام، خطوط اور لوگوں کا یہاں تشریف لانا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی خطوط آتے ہیں مجھے لازماً پڑھنے پڑتے ہیں، اور ان کا اتنا بڑا پلندہ بن جاتا ہے روز کہ اب رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ سرسری نظر سے بھی ان کو پڑھوں. اور جانتا ہوں جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ان سب کے متعلق جانتا ہوں، جو ان میں سے بہت آگے ہیں ان کو بھی، جو ذرا پیچھے ہیں ان کو بھی. حقیقت یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد جو میں نے حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے روحانی مدارج کے متعلق دیا تھا، اکثر یہی اظہار ہو رہا ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ آپ کیا چیز تھے. مگر پہلی دفعہ چلا یا بعد میں پتہ چلا یہ بحث الگ ہے. ساری دنیا کی جماعت ان کے لیے دعا گو ہے اور ان کے اقربا کے لیے دعا گو ہے، اور اس حقیقت سے میں باخبر ہوں. بس جواب کا تو ویسے ہی سوال نہیں کہ میں سب کو جواب لکھ کے دوں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج تک کثرت سے خطوط لکھے اور بعض یہاں بھی تشریف لائے. مگر اب میں ان سے عاجزانہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ مجھے علم ہے اور میری دعاؤں میں یہ سب بزرگ شامل ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے، مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو بہترین جزا عطا فرمائے. ہاں اگر کوئی خاص نقطہ کسی نے لکھنا ہو، مثلا بعض خطوں میں صاحبزادہ صاحب مرحوم کے متعلق بعض بڑے اچھے نکات بیان کیے جاتے ہیں جن کی طرف پہلے میری توجہ یا نہیں گئی ہوتی یا ضرورت ہوتی ہے کہ اس توجہ کو بیدار کیا جائے. تو ایسے نکات جو لکھنا چاہیں وہ بے شک لکھیں، ان کو روک نہیں ہے اور سختی کے ساتھ مناہی بھی نہیں ہے. مگر صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کے بعد امید ہے کہ جہاں تک ممکن ہوگا آپ اپنے جذبات کو قابو میں لا کر اس موضوع پہ میری دلداری نہیں کریں گے. کریں گے تو دعاؤں میں کریں گے، اس سے زیادہ نہیں. رمضان اور سال نو کی مبارکبادوں کا بھی یہی حال ہے. فیکسز اور پیغامات بھیجنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر ایک کو جواب دینا ہرگز ممکن نہیں رہا. اس لیے یہ بھی آپ یقین کریں کہ ان سب کے لیے میرے دل میں جذبات امتنان ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اب اس سلسلے کو بھی بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک رسم تو ہے
اور رسم ہی جو ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ 9.5 کی مبارکبادوں میں ہم جہاں تک ہو سکتا ہے تکلفات سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن مبارکباد کی بات تو منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ یہ گناہ نہیں، لیکن ہے پھر بھی تکلف ہی۔ اس لیے 9.5 کے آغاز پر میرے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، جماعت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ یہ 9.5 کا بہترین آغاز ہوگا۔ اب میں ان آیات سے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جو وقف جدید کا خطبہ دینے سے پہلے میں نے تلاوت کی ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ یہ ایک اعلان عام ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی اس بادشاہی میں اس کا شریک نہیں۔ اس حقیقت کا دل میں گڑ جانا یہی توحید ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، نہ صرف یہ کہ بادشاہی ہے بلکہ تمام امور، تمام اہم باتیں اسی کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ بس اس سے مفر نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی بادشاہی کوئی دنیا کی بادشاہی نہیں جس سے آپ بھاگ کر کہیں منہ چھپا سکیں۔ دنیا میں بھی کوئی مفر نہیں، آسمانوں میں بھی کوئی مفر نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہونے میں بعض دفعہ دیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یقین دلایا تھا کہ دیکھتے مخالفین کی پکڑ اگر یہاں نہ بھی ہوگی تو جانتا ہے کہ آخر ضرور ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمانا دراصل ایک گہری حکمت ہم سب کے لیے رکھتا ہے۔ حضور کی اس پر پوری تسلی ہو گئی تھی، ایک ذرہ بھی قلق باقی نہیں رہا، کیونکہ آپ آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی پکڑ یہاں ہو یا وہاں ہو محض ایک رسمی فاصلہ تھا، ورنہ امر واقعہ یہی ہے کہ آپ کے نزدیک تو اس دنیا اور اس دنیا میں فرق ہی کوئی نہیں تھا۔ اور جب یہ یقین ہو تو پھر دشمنوں کی تعلی، ان کی ہنسیاں سب بیکار بے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وإلی اللہ ترجع الامور، آخر سب باتوں میں اس کی طرف لوٹنا ہے، اس میں گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کامل توکل ہے جو میں جماعت سے چاہتا ہوں، اور ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ میری جان اسی توکل پر جائے۔ ایک ذرہ بھی خدا سے کسی قسم کا کوئی شکوہ دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، دشمن کی تعلیاں ہوں، یہ دشمن سے قطع نظر زندگی کے مسائل ہوں، اگر یہ دین آپ کا دین ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے تو پھر آپ ہمیشہ تسکین کے سانس لیں گے، اور مرتے وقت بھی آپ کو ایک ایسی قلبی تسکین حاصل ہوگی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تم دیکھتے نہیں کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس میں دن کو رات میں داخل کرنا ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ یولج النہار فی اللیل، یہ ایک ایسے دن کی طرف اشارہ ہے جو مومنوں کا دن کبھی آ کے واپس نہیں جایا کرتا۔ عام طور پر اچھی بات قرآن کریم میں پہلے بیان کی جاتی ہے اور کچھ برائی کی خبر بعد میں بیان کی جاتی ہے، لیکن جہاں اس ترتیب کو بدل دیا جائے وہاں لازماً گہری حکمت ہوا کرتی ہے، اور یہاں یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مومنوں کی رات میں مومنوں کا دن داخل ہو جائے گا، اور جب ہوگا تو پھر دوبارہ وہ رات میں تبدیل نہیں کیا جائے گا، وہ ہمیشگی کا دن ہے جو ان پر شروع ہوگا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس مضمون کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر ساری باتیں اللہ پر ہیں، تمام تر توکل ہے
کچھ بھی جھگڑا باقی نہیں رہتا، کوئی مخمصہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک تقدیر الہی ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے۔ تاخیر ہو جایا کرتی ہے، دیر تو ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ خدا کا دن لازماً بڑے مضبوط قدموں سے آگے بڑھا کرتا ہے، اور جب ایک دفعہ دن پھیلنا شروع ہو جائے تو اس کی روشنی کی راہ میں کوئی دنیا کا اندھیرا حائل نہیں ہوا کرتا۔ آمنوا باللہ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر اس قسم کا توکل نہ رکھیں جس کی تفصیل ان آیات میں بیان فرمائی ہے، تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے دل میں یہی باتیں ہیں ان کو بھی اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ ہر توکل کرنے والے سے وہی سلوک فرمائے گا جو ہمیشہ فرمایا کرتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو مما جعلکم، جو اس نے تمہارے لیے بنایا، جن جائیدادوں کا، یعنی جو بھی مال و متاع دنیا کے ہیں یا جو بھی طاقتیں عطا ہوئی ہیں ان کا تمہیں مالک بنا دیا۔ استخلاف کا مضمون پہلی قوموں کے ورثے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلی قوموں کو عطا کی گئی تھیں وہ اب لازماً تمہیں عطا کی جائیں گی، اور اس بات پر متنبہ ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ تم سے توقع نہیں رکھتا کہ ان طاقتوں کو، ان عظمتوں کو جو دنیا میں تمہیں عطا کی جائیں گی ان کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دو اور اس دن کو پھر اندھیروں میں تبدیل کر دو۔ اگر یہ ہوا تو تم ذمہ دار ہو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، بس یاد رکھو کہ وہ لوگ تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، یہاں خرچ سے مراد صرف دنیاوی خرچ نہیں بلکہ روحانی طور پر اپنی تمام طاقتیں، تمام دل و جان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر، ایک بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ سورہ حدید آیات 6-8۔ اب رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مضمون جو دراصل وقف جدید کے لیے شروع کیا گیا تھا، میں اس کو رمضان کے ساتھ ملا دینا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کی برکتوں میں وقف جدید اور وقف جدید کی برکتوں میں رمضان کی برکتیں شامل ہو جائیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بخاری کتاب الزکوٰۃ یہ بیان کرتی ہے، اور یہ قول ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ اس میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ تو ظاہر و باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں، خصوصیت سے رمضان مبارک میں ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ بس آپ اپنی نیکیوں میں اپنے بچوں کو بھی شریک کریں، اپنے گرد و پیش اپنے ماحول کو بھی شریک کریں، تاکہ یہ نیکیوں کا مضمون پھولنے اور پھلنے اور پھیلنے لگے اور تمام دنیا پہ محیط ہو جائے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلائی جانے والی ہواؤں کے رخ پر ہوگا۔ فرشتے دعائیں کریں گے اور آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اموال میں برکت دے گیا، اور اس برکت کے نمونے ہم دیکھ رہے ہیں۔
تمام دنیا میں ایسے خرچ کرنے والوں کو خدا تعالیٰ مزید عطا فرما رہا ہے اور ان جیسے اور پیدا کر رہا ہے جن کے نتیجے میں احمدیت کے بڑھتے ہوئے بوجھ بآسانی اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بارہا ذکر کیا ہے کہ آج تک ایک بھی ضرورت ایسی میرے سامنے نہیں آئی جو ضرورت حق کا ہو، اچانک سامنے پیدا ہو جائے اور اس کی تائید میں الہی ہوا نہ چلی ہو۔ ہمیشہ بغیر تحریک کے کثرت کے ساتھ عین ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ ضرورت پورا کرنے کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اور مبارک ظفر صاحب جن کے سپرد آج کل یہاں مادیات کا نظام ہے، شفیع اشرف صاحب کے علاوہ، وہ جب کسی خاص بڑھتی ہوئی ضرورت کے مطابق بات کرنے آتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ پھر وہی واقعہ ہو گیا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتی، بے اختیار ہنس پڑتے ہیں کہ وہی بات ہوئی، میں ضرورت کا پوچھنے کے لیے آیا تھا اور یہ خدا تعالیٰ کی فضل سے ساتھ پورے ہونے کے سامان بھی ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایسا مسلسل خدا تعالیٰ کا سلوک ہے کہ آج تک کبھی ذرہ بھی اس میں کوتاہی نہیں ہوئی۔ بس آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں بلکہ آپ کے دل کی سچائی پر یہ باتیں گواہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچے لوگوں سے ہے جو خدا کی خاطر نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے اس کی راہ میں اپنی طاقتیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خرچ کرنے والے کے دلوں پر نظر رکھی اور ان کی نیکیوں اور ان کے خلوص کو قبول فرمائی ہے، اور یہ قبولیت کے نشان ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیشہ اسی طرح یہ قبولیت کے نشان ہمارے حق میں ظاہر ہوتے رہیں۔ جہاں تک روک رکھنے والے کنجوس کی ہلاکت کی دعا ہے، اس سلسلے میں میں بعض وضاحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ کیوں ہلاک نہیں کیا جاتا؟ یہ مضمون میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں یعنی ایمان لانے والوں کی کسی خوبی پر نظر رکھتے ہوئے یا اپنی عنایت کی وجہ سے ان کو بچانا چاہے اور وہ اموال کے معاملے میں کنجوسی کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے اموال برباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ ٹھوکر کھا کر ان کو نصیحت آئے۔ اور بسا اوقات ایسے لوگوں نے بالآخر مجھے خط لکھا کہ ہم یہ کیا کرتے تھے لیکن اب ہمیں نصیحت آ گئی ہے، اور جب سے ہم نے خدا کی راہ میں کنجوسی چھوڑی ہے ہمارے اموال میں دوبارہ برکت پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ ضائع سمجھتا ہے، بیکار خشک لکڑیاں جانتا ہے، ان کو وہ ضرور کاٹ کے الگ پھینک دیا کرتا ہے، اور پھر ان کے اموال ترقی کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جماعت کو اس کی ایک کوڑے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اموال سمیت جہاں چلے جائیں جماعت کے خزانے میں ایک آنے کی بھی کمی نہیں کر سکتے، اور ان کی جگہ اللہ اور بھیج دیتا ہے۔ بس یہ وہ سلوک ہے جو ہم سے جاری ہے، اور یہ حدیث دراصل اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون ہیں جن پر رشک کرنے کی اجازت ہے؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا، ایسے شخص پر بے شک رشک کرو۔ اگرچہ ایسے اشخاص اپنے اس خرچ کو چھپاتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ
ظاہر ہو بھی جاتا ہے اور اللہ کی تقدیر اسے ظاہر کر دیا کرتی ہے، بعض دفعہ اس لیے کہ تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو۔ بس جب ان کو دیکھو تو ان پر رشک کرو۔ دوسرا، ایسا شخص جو جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی ہو، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو سکھاتا ہو۔ تو دانائی اور علم و حکمت کو بنی نوع انسان کے حق میں استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک ایسا خرچ ہے جس کے نتیجے میں دانائی اور علم و حکمت میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ خدا کے عطا کردہ مال کی طرح جو ہمیشہ بڑھتا ہے، یہ بھی بڑھتی رہتی ہے، اور جتنا بھی آپ بنی نوع انسان کی خاطر کچھ خرچ کریں یا جو کچھ آپ نے پایا ہے اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں آنے دے گا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بعض عطائی نسخے والے سینہ بسینہ لوگوں کی بھلائی کے راز لیے پھرتے ہیں اور چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ صرف مشرق کا حصہ نہیں، مغرب میں بھی بہت بڑی بڑی کمپنیاں اسی جرم میں مبتلا ہوتی ہیں کہ وہ راز کی باتیں جس کے نتیجے میں ان کا کوئی مال دنیا میں شہرت پا لیتا ہے، اسے اتنی مضبوطی سے قفل بند رکھتے ہیں کہ کسی اور میں طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو پیش کر سکے۔ حالانکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی رزق عطا کر دینا تھا، لیکن اس طرف ان کی نظر نہیں جاتی۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں، کوئی نسخہ ہی ہاتھ آ گیا تو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ مجھے بھی بعض دلچسپ خطوں میں سے ایک ایسے خط بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے خط بھی ہوتے ہیں کہ یہ نسخہ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، گزشتہ 30-40 پشتوں سے مجال ہے جو کسی اور کو پتہ ہو، اب ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اسے احتیاط سے استعمال کریں۔ یعنی دنیا کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ اتنا عظیم الشان نسخہ میرے ہاتھ آ گیا ہے۔ میں ان کو نسخے رد کر دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے تم سے بہت بہتر نسخے عطا فرمائے ہیں جنہیں میں کھل کے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرہ بھر بھی کنجوسی نہیں، اور اس کے نتیجے میں میرا علم کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے۔ اور ایسے خدا کے بندے جو اپنے علوم کے نتیجے میں بعض راز پا جاتے ہیں، وہ مجھے کھل کے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک اس کا اشتہار عام دیں، یہ بنی نوع انسان کی ملکیت ہے، مجھے ایسے احمدی چاہیے۔ اور انہی کا ذکر ملتا ہے اس حدیث نبوی میں کہ اپنی حکمت کو بے باک لوگوں کے لیے استعمال کرو، کبھی کم نہیں ہوگی۔ منظر الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ یہ الحکم سے میں نے کچھ اقتباسات ایک دو لیے ہیں تاکہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مضمون کو آپ حضرت اقدس مسیح موعود کے الفاظ میں سن لیں۔ یہ بولنے میں جو بعض دقت ہوتی ہے منہ کے خشک ہونے کی وجہ سے، یہ تو پہلے ہی ہمیشہ میں نے بتایا ہوا کرتی تھی، اور اپنے باپ اور بڑے بھائی سے میں نے یہی ورثہ پایا ہے، لیکن اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو قہوے گرم پانی کے ذریعے ان کو تر کر دیا جاتا تھا ہونٹوں کو، اب روزے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اور آپ دعا کریں کہ کچھ ایسی دوائیں جیسے حکمت کی باتیں میں کر رہا تھا، خدا تعالیٰ مجھے عطا فرما دے، جن کے بعد آپ کو درس میں یا جمعے پر ان خشک ہونٹوں کی تر باتیں سننے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اگر باتیں تر ہیں، ان میں کبھی کہیں ذرہ بھی خشکی کے کوئی آثار آپ نہیں دیکھیں گے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہو اپنے فضل و رحم کے ساتھ اس رمضان کو بہتر سے بہتر حالت میں آگے بڑھاتا رہے اور مجھے اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے، ایسا وہم کرنا بھی کفر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا۔ یہ ایک طریق ہے، اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے یہ طریق اختیار فرمایا ہے۔ یعنی تمہیں آزماتا ہے، ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے جو تمہارے لیے بہت بابرکت ہے۔ تم اپنے پیسوں کو جو دنیا میں پھینکتے پھرتے ہو، کبھی وہ فائدے کے ساتھ واپس لوٹ آتے ہیں، کبھی بلکہ اکثر جو سود خور ہیں ان کے تو ضرور نقصان میں جاتے ہیں، لیکن عام تاجروں کے روپے فائدے کے ساتھ واپس آتے اور بچتے ہیں۔ لیکن اللہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی تجارت عطا فرما دی ہے کہ تم اس کو قرضہ دو، اور قرضہ حسنہ ہوا کرتا ہے، کوئی سود کی شرط نہیں ہوا کرتی۔ جب دو تو اس نیت سے دو کہ اللہ ہماری خوشی ہے تو پوری فرما۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو رزق تو نے عطا فرمایا ہے کچھ تیرے قدموں میں ڈال دیں، اور اس سے ہمیں بے انتہا طمانیت نصیب ہوگی اگر تو قبول فرما لے۔ یہ جذبہ ہے جس کے ساتھ قرضہ حسنہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کو آپ دیتے ہیں اس جذبے کے خلوص کے مطابق وہ جوابی کارروائی کرتا ہے۔ جتنا سچا یہ جذبہ ہو اس کی قبولیت اس مال کو بڑھا کر واپس کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے۔ بس جن لوگوں کا تھوڑا دیا بھی بہت برکتیں حاصل کر لیتا ہے، یہ ان کے خلوص کی طرف اشارہ ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ دیا بھی اتنی برکتیں حاصل نہیں کرتا، یہ ان کے خلوص کی کمی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ان دونوں پر نظر رکھتا ہے اور جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ بڑھانے کی مثالیں موجود ہیں کہ اس طرح بڑھاتا ہے، اس طرح بڑھاتا ہے، اس طرح بڑھاتا ہے، لیکن آخر پر یہی فرماتا ہے کہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ، اور زیادہ کی تعین نہیں، یعنی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، لیکن جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی خواہش بھی اسی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ زیادہ جس کے بعد خدا کی خاطر خرچ کرنے کی خواہش مٹ جائے، وہ زیادہ ایک بری آزمائش ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اور مجھے ایسی بری آزمائش میں نہ ڈالے۔ الحکم جلد 6 نمبر 17 مورخہ ماہ مئی 1903 سے یہ حوالہ دیا گیا تھا۔ اب ایک اور حوالہ ہے الحکم جلد 5 صفحہ 21 مورخہ 10 جون 1901۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں ایک نادان کہتا ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے؟ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے۔ بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی دشمن اسلام اکثر اور بعض مسلمان نادان بھی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دیکھو کیسا اعلان ہے، منزل الذی یقرض اللہ قرضا، اللہ کوئی بھوکا ہے جس سے قرض کی ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگا لیتا ہے۔ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگا لیتا ہے۔ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی جزا اسے کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ اب افلاس کا رد کرنے کے لحاظ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت نکتے کی بات فرمائی۔
فرمایا قرض حسنہ کو مال تک محدود کیوں کرتے ہو؟ قرض حسنہ کا اکثر حصہ تو تمہارے اپنے نیک اعمال سے تعلق رکھتا ہے. تم نیک اعمال اختیار کرو تو اللہ کا پیٹ بھر جائے گا. کون سی بھوک ملے گی اس کی؟ لیکن وہ اس کی جزا تمہیں ایسی دے گا کہ تمہاری بھوکیں مٹ جائیں گی. بس یہ نقطہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عظیم نقطہ ہے کہ قرض حسنہ کو دنیاوی رزق تک محدود نہ کرو. قرض حسنہ کا زیادہ تر تعلق تمہارے اعمال کی اصلاح سے ہے. اللہ کے حضور جب تم نمازیں اخلاص سے پڑھتے ہو، اللہ کے حضور جب تم روزے اخلاص سے رکھتے ہو، اللہ کے حضور جب دوسری نیکیاں تم اخلاص سے بجا لاتے ہو، تو یہ قرض حسنہ ہے. کیا اس سے خدا کا نعوذ باللہ من ذالک پیٹ بھرے گا؟ تمہارے اعمال کی وہ پھر جزا دے گا، اور پیٹ بھرے گا تو تمہارا پیٹ بھرے گا. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نقطے کو جو بیان فرمایا ہے، اس میں اعمال صالحہ کے ساتھ چندے بھی شامل ہیں. وہ بھی تمہیں لوٹائے جائیں گے، اور ان کی قبولیت کا فائدہ تمہیں من حیث الجماعت پہنچے گا. اور ان چندوں سے جماعت کو کہ نفوس اور اموال میں بہت برکت پڑے گی. اور جو تمہاری تمنائیں ہیں کہ تم دنیا میں آخری فتح حاصل کر لو، یہ سارے نظام اس فتح کو قریب تر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. بس قرض حسنہ کا مضمون بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے، اور اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو اس پر غور کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں، یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے. اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم صاف سمجھ آتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی نیکی، دعا اور التجا اور بدون تفرقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے، اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کی فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے. خدا پر یہ الزام حد سے بڑی ہوئی جہالت ہے. وہ رب جو بغیر دنیا کی التجاؤں کے، بغیر اس کے مانگنے کے، بغیر اس کی ذات پر یقین کے جو کچھ کھا رہی ہے، وہ دنیا اسی کے ہاتھوں سے کھا رہی ہے. تم اتنے بیوقوف لوگ ہو کہ چھوٹی سی ضرورت کے وقت سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. اس خدا کو تمہاری حاجت کیا ہو سکتی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے؟ ادنا سے ادنا جانور کا رزق عطا فرما رہا ہے، ان انسانوں کو رزق عطا فرما رہا ہے جو اس کے دین کے مخالف ہیں، ان انسانوں کو رزق عطا فرما رہا ہے جنہوں نے خدا کے بیٹے بنا رکھے، ان کو رزق عطا فرما رہا ہے جو اس کی ہستی کا انکار کر رہا ہے. یہ عالمی رحمت اور ربوبیت کا نزول تمہیں اس آیت کے سمجھنے میں ممت ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے برعکس ترجمہ کرو. اس لیے ہر وہ معنی جو خدا کی اس عالمی ربوبیت کے خلاف کیا جاتا ہے قرض حسنہ کا، وہ مردود معنی ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یعنی ایک ذرہ برابر بھی تم کو کام کرو جو اچھا ہو، اللہ کی اس پر نظر ہوتی ہے اور وہ اسے ضرور بڑھاتا ہے. بس ایسے خدا پر اس آیت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اعتراض جڑنا اپنی ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں. اب جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اس میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں اور چند قوائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الحمدللہ وقف جدید کا 42واں سال خدا تعالیٰ کے بہت سے فضلوں کو
समेटकर 31 दिसंबर 1997 को इख्तिताम पजीर हो गया है और हम अब वक्फ जदीद के 43वें साल में दाखिल हो रहे हैं। पहले बहुत से तवाइफ बयान किए जाते थे आदाद शुमार की सूरत में, जिनको अक्सर लोग समझते नहीं थे और जो सामने बैठे हैं उनकी आंखों से ही मैं समझ लेता था कि कुछ नींद की तरफ मायल हो रहे हैं, क्योंकि आदाद शुमार को जज़ब करना और समझना ये अच्छे तालीम याफ्ता आदमियों में से भी सबको नसीब नहीं हुआ करता। ये ख़ास मलिका है जिसके नतीजे में आप आदाद शुमार को फ़ौरन अख़ज़ करके समझ लेते हैं। तो इसलिए अब मैंने ऐसे आदाद शुमार का जिक्र छोड़ ही दिया है जिनको समझाने में मुझे दिक्कत हो, जिनको समझने में आपको दिक्कत हो। आखिरी फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। वो बातें आपके सामने रखता हूँ इनका ताल्लुक़ आखिरी फ़ायदे से है। सबसे पहले तो निज़ाम में एक तब्दीली का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जमात में अल्लाह ताला के फजल से अब करोड़ से ज़्यादा अहमदी नए शामिल हो चुके हैं और उनके मुतालिक हमारी तरफ से जो तरबियत के निज़ाम जारी हो रहे हैं अभी तक पूरी तरह उनकी कफ़ालत नहीं कर रहे। अगर हमने वक्फ जदीद में भी उनकी तरफ पूरी तवज्जो की होती तो उनके ईमान और इखलास को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया था। इसलिए अब हर जमात में नए आने वालों के लिए वक्फ जदीद का एक अलग सेक्रेटरी मुकर्रर हो, वो खालिसतन उन पे काम करे, खा एक आना दें वो भी कबूल किया जाए, लेकिन कसरत के साथ वक्फ जदीद में शामिल होने वालों की तादाद में नए आने वालों में से इजाफा हो। उसके नतीजे में हमारी ये जो फहरिस्त है लाखों की बजाय अगले चंद साल में करोड़ तक पहुंच जाएगी और वक्फ जदीद का ये फैज़ बहुत बड़ा फैज़ होगा, जो फैज़ आम होगा और आइंदा रहते ज़मानों तक के लिए वक्फ जदीद का ये एहसान बनी नूं इंसान को पहुंचता रहेगा। बस आज से अपनी जमात में एक पूरे सेक्रेटरी वक्फ जदीद बराए नौमुबाइन मुकर्रर करें और दूसरे सेक्रेटरी वक्फ जदीद जो हैं उनका ताल्लुक़ पहलों की तादाद बढ़ाना, उनके बच्चों की फ़िक्र करना, बढ़ती हुई आमदनियों के मुताबिक वक्फ जदीद के धंधे को बढ़ाना, ये काम होगा और ये काम अलग चले तो उम्मीद है अगले साल इंशाअल्लाह इसके बड़े दिलचस्प नताइज आपके सामने आएंगे। रिपोर्टों के मुताबिक जो इस वक्त वक्फ जदीद की सूरत है 1997 के इख्तिताम तक खुदा ताला के फज़ल व करम से 10,82,398 पाउंड वसूली हुई है। 10,82,398 पाउंड। रुपयों में मैंने इसलिए बात नहीं की कि रुपयों में ये तादाद बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन ये वो करेंसी है जो साल हर साल से मुस्तहकम है और कोई ये एतराज़ नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिर रही है, आप क्यों ही इजाफे की बातें कर रहे हैं। कई ऐसे आज़ाद व शुमार पर नज़र रखने वाले भी हैं जिनकी नज़र हमेशा एतराज़ की खातिर होती है और हर खुशी की बात सुनकर उसे बदी की तरफ मायल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं 10,82,000 पाउंड की बातें कर रहा हूँ और अगरचे दुनिया की सब करेंसियों के मुताबिक इसमें भी कुछ कमी के पहलू आए हैं, लेकिन निस्बतन बहुत कम। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि सन 1982 में जब अल्लाह ताला ने मुझे मनसब खिलाफत पर नाफिज फरमाया, उस वक्त दुनिया की सारे चंदों को मिलाकर पाकिस्तान और दुनिया भर की जमातों के पूरे चंदों को मिलाकर अगर ये इन्होंने रुपए में लिखा हुआ है तो वो नहीं मुझे चाहिए,
इन्होंने उस वक्त के चंदे का हिसाब रखकर उसे रुपयों में ही बयान किया है कि मजमूई कुर्बानी का कुल 5,45,00,000 बनता था। जब वक्फ जदीद बैरून का इजरा हुआ उस वक्त पहले साल वक्फ जदीद बैरून की कुल वसूली 11,46,000 रुपये थी। अब बावजूद मेरे जोर देने के कि पाउंडों में होनी चाहिए, ये मुबारक ज़फ़र साहब को शौक़ है ज़्यादा दिखाने का, इसलिए वो ज़रूर रुपयों में बातें कर देते हैं, जब दाव लगे रुपए में तब्दील कर देते हैं। बहरहाल अब हमें यही रिपोर्ट सुननी होगी जो मेरे सामने है। वो उनको ये मुआवजा वो दिखाना चाहते हैं कि 85 में वक्फ जदीद बैरून का जब इजरा हुआ तो उस वक्त पहले साल वक्फ जदीद बैरून की कुल वसूली 11,46,000 रुपये थी। आज खुदा ताला के फजल से वक्फ जदीद बैरून का चंदा 5,83,00,000 रुपये हो चुका है। यानी 11 लाख को आप जो भी समझें और 5 करोड़ में से जितनी चाहे कमी कर लें, फिर भी ये इतना नुमाया इजाफा है कि रुपए की गिरती हुई कीमत को पेश नज़र रख के भी इसकी कोई तवज्जो दुनिया में इंसान नहीं पेश कर सकता कि इजाफा नहीं हुआ, रुपए की कीमत गिरी है। जितनी चाहो गिरा लो, मगर 11 लाख के मुकाबले 5,83,00,000 की तादाद को तुम किसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो मजमूई वसूली के लिहाज से जमात अहमदिया आलमगीर की पहली 10 जमातें हैं, उनमें अल्लाह ताला के फजल और रहम के साथ अमेरिका इन साल भी अव्वल रहा है और अमेरिका के बाद पाकिस्तान नंबर 2 है। और ये पाकिस्तान का बड़ा एजाज़ है कि इंतहाई मुखालफाना हालात के बावजूद इस चंदे में उन्होंने एक ज़र्रा भी कमी नहीं की। जर्मनी की तीसरी पोजीशन जो पहले नंबर 1 और फिर 2 और फिर अब 3 हुआ है, उसी तरह मुस्तहकम है और उनकी मजबूरी है। अब आप लोग ज़बरदस्ती वक्फ जदीद चंदा बढ़ाने की खातिर अपने बाकी चंदों को कम ना करें, वो निज़ाम बिगड़ जाएगा। अल्लाह ने आपको तीसरी पोजीशन अता फरमाई है, बहुत बड़ी चीज़ है। इस दौर में तीसरा घोड़ा होना भी बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर अव्वल दोम सोम का ऐलान किया जाता है। चौथे नंबर पर बरतानिया है, 5वें पर कनाडा, 6ठे पर इंडिया। इंडिया की ये ख़ास खूबी है कि वक्फ जदीद के चंदे में वो पहले से बहुत बड़े हैं और अब बड़े बड़े मुल्कों का मुकाबला करने लगे हैं। स्विट्ज़रलैंड 7वें नंबर पर है, ये हिंदुस्तान के बाद चला गया। अब इंडोनेशिया 8वें नंबर पर है, नॉर्वे 9वें नंबर पर है और मॉरिशस 10वें नंबर पर है। मैंने हाथ जो तर्क करने की कोशिश की थी, शुक्र है खुश ज़ुबान पर इतना लुआब ज़रूर था कि वो कागज़ को चिपका ले। फ़ीकस कुर्बानी के लिहाज से जमात अहमदिया आलमगीर की पहली 5 जमातें, यानी हर चंदा दहिंदा जिसने हिस्सा लिया है उसकी इनफरादी कुर्बानी को अगर शामिल किया जाए तो दुनिया में कौन सी जमातें हैं जिनमें हर चंदा दहिंदा इतना चंदा अदा कर रहा है कि बाकी दुनिया की जमातों से आगे बढ़ जाए। इस पहलू से भी अल्लाह के फजल से अमेरिका सबसे ऊपर है। फी चंदा दहिंदा सब छोटे बड़ों को मिलाने के बावजूद इसके कि उन्होंने चंदा दहिंदगान की तादाद में बहुत इजाफा किया है और उस इजाफे के पेश नज़र उनको ये ख़तरा था कि मजमूई तादाद गिर ना जाए, मगर अमेरिका के हर चंदा दहिंदा को 105 पाउंड फी कस देने की तौफीक मिली है। नंबर 2 स्विट्ज़रलैंड है, जिनको 63 पाउंड फी कस देने की तौफीक मिली है।
گویا کہ امریکہ اب اللہ کے فضل سے اتنا نمایاں آگے بڑھ گیا ہے کہ اب اس کے لیے دعائیں کریں، لیکن آپ میں طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ امریکہ کا نظام ماشاءاللہ دن بدن مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا امیر عطا فرمایا ہے جو مالیات کا بہت بڑا ماہر ہے، لیکن مالیات سے بڑھ کر انہوں نے اپنی سوچیں اپنے بزرگ باپ سے ورثے میں پائی ہیں، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے بیٹے صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب، اور وہ ہر بات بڑے گہرے منصوبے سے کیا کرتے تھے۔ کسی جگہ منصوبہ بندی کی تعلیم نہیں پائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سرشت میں منصوبہ بندی ڈالی ہوئی تھی، بہت گہری نظر تھی، بہت گہرے منصوبے سے کام کیا کرتے تھے۔ یہ خوبی امریکہ کے موجودہ امیر نے بھی اپنے بزرگ باپ سے ورثے میں پائی ہے اور اسے آگے بڑھایا ہے، پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ اور یہ آگے بڑھنا ہے، یہ کوئی پرانے بزرگوں کی گستاخی نہیں، ان کی اپنی دعائیں یہی ہوتی تھیں کہ ہماری اولاد ہماری نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائے۔ ان کی تمنا پوری ہوئی، اس پر کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے بعد جاپان 30 پاؤنڈ، جاپان پر جو مالی مشکلات کا دور آیا ہے اس کے پیش نظر ان کا 30 پاؤنڈ فی چندہ دہندہ ہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نکالے گئے ہیں، بہت سی تجارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ نمبر 4 بیلجیم ہے، اس کو 11 پاؤنڈ 64 پیسے دینے کی توفیق ملی ہے فی چندہ دہندہ۔ بیلجیم کے لحاظ سے واقعی یہ بڑی بات ہے۔ بیلجیم کے احمدی بہت سے بے روزگار ہیں اور وظیفوں پر پڑ رہے ہیں، ان کا اس قربانی میں اتنا نمایاں حصہ لینا اور ہمیشہ بڑے استقلال سے 5 میں سے 1 پوزیشن حاصل کرنا بہت قابل تحسین ہے۔ اللہ ان کو بہترین جزا دے۔ جماعت جرمنی کو انہوں نے چند پینیز کے لحاظ سے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی جماعت جرمنی فی چندہ دہندہ بھی ابھی 5 میں شامل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت جرمنی کا بڑا اعزاز ہے۔ جماعت جرمنی کے فی چندہ دہندہ کی قربانی 11 پاؤنڈ 50 پینس ہے، اور بیلجیم کی فی چندہ دہندہ کی قربانی 11 پاؤنڈ 64 پینس ہے، صرف 14 پینس کا فرق ہے۔ اتنی میری طرف سے جرمنی کو اجازت ہے کہ چاہیں تو اس 14 پینس کو مٹا کر آگے بڑھ جائیں اور بیلجیم کو پیچھے چھوڑ جائیں۔ موازنہ تعداد چندہ دہندگان 1996 میں چندہ دہندگان کی کل تعداد 1,67,493 تھی۔ 1,67,493۔ 1997 میں یہ تعداد بڑھ کر 2,22,628 ہو گئی۔ گویا اس تعداد میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ بس میں نے جیسا کہ پہلے زور دیا تھا، ہمیں قربانی کرنے والوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، کیونکہ جو بھی ایک دفعہ قربانی کرنے والوں کی تعداد میں شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قانون قرض حسنہ کو بڑھانے والا اس پر لاگو ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کے اموال میں برکت پڑتی ہے۔ ایسا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو جو بھی کمائی کرتا ہے اس میں اللہ کا حصہ ڈالتا ہے۔ بس وقف جدید کو آئندہ نسلوں کو سنبھالنے کے لیے استعمال کریں اور کثرت سے وقف جدید میں شامل ہونے والوں کی تعداد بڑھائیں، خواہ تھوڑی قربانی کریں لیکن ان کو شامل ضرور کریں۔ الحمدللہ جماعت اس طرف توجہ کر رہی ہے اور اب 2,22,628 تک تعداد جا پہنچی ہے۔ اب میں آخر پر پاکستان میں نمایاں وصولی کرنے والی جماعتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پاکستان میں نمایاں وصولی کرنے والی جماعتیں پہلے نمبر پر کراچی ہے۔ کراچی کے ساتھ
گزشتہ سال شاید کچھ زیادتی ہوئی تھی، ان کے اعداد و شمار یا ٹھیک پڑے نہیں گئے یا وقت میں بھجوا نہیں سکے، ان کو پہلی حیثیت سے گرا کر غالباً دوسری میں کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جو انہوں نے مجھے اعداد و شمار بھجوائے، کراچی کی پہلا مرتبہ پہلا مقام اسی طرح قائم تھا۔ بس اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کراچی جماعت سارے پاکستان کی جماعتوں میں آگے بڑھ گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ربوہ ہے، اور ربوہ کی قربانیوں میں دراصل ساری دنیا کے احمدی مہاجرین کی قربانیاں شامل ہیں، اور اکثر ان کا چندہ باہر سے آنے والے روپے کی وجہ سے ہے، اس لیے اس میں ساری دنیا حصے دار بن جاتی ہے، مگر ربوہ پہنچ کر پھر ادا ہوتا ہے، اس لیے ربوہ کو بہرحال ایک مقام حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر لاہور ہے۔ یہ پہلی 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ اب پہلے 10 اضلاع کا نام بھی سن لیں تاکہ آپ کی دعاؤں میں وہ شامل رہیں، پھر میں اس خطبے کو دعا کے ساتھ ختم کروں گا۔ اسلام آباد یہ سارے اضلاع میں نمبر 1 پر ہے۔ راول پنڈی تمام پاکستان کے اضلاع میں نمبر 2 پر ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی جو بہت سے اہم تربیتی یا دوسرے کام ہیں ان میں ان دونوں ضلعوں کو اتنی توفیق نہیں ملی۔ وقف جدید میں پتہ نہیں کیوں اور کیسے مل گئی، لیکن اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ مبارک کرے، اور اس کے نتیجے میں دوسرے ترقی کے میدانوں میں بھی ان کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا ہو۔ اب سیالکوٹ ضلع بھی عام طور پر پیچھے رہنے والے ضلعوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے عظیم جھنڈے جو سیالکوٹ کی جماعت نے مسیح موعود کے زمانے میں اٹھائے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے اپنے گھروں میں رکھ دیے گئے، اور آخر یہ جماعت عملاً دشمن کے ہاتھوں میں چلی گئی، یعنی یہ ضلع عملاً دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ بڑی بڑی احمدیت کی مخالفت کی روحیں اس ضلع سے اٹھی ہیں، جن کا پہلے زمانوں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اب میں اس ضلع کے پیچھے تو پڑا ہوا ہوں، دیکھیں کب یہ بیدار ہو کر ہر نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اتنا ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وقف جدید میں اس ضلع کو 3ری پوزیشن حاصل ہو گئی ہے۔ فیصل آباد 4تھے نمبر پر ہے، 5ویں پر گوجرانوالہ ہے، اور شیخ پورہ کی باری 6ٹھے نمبر پر آتی ہے۔ شیخ پورہ غالباً چودھری انور حسین صاحب کو یاد کر رہا ہے۔ ان کے بیٹے سن رہے ہوں گے تو یاد رکھیں کہ اپنے بزرگ باپ کے مقام کو یاد رکھیں، اور جن جن نیکی کے میدانوں میں انہوں نے قدم آگے بڑھایا تھا آپ بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ عمر کوٹ 7ویں نمبر پر ہے۔ یہ چھوٹا سا سندھ کا ضلع ہے، لیکن حیرت ہے کہ کیسے 7ویں نمبر پر آ گیا، مگر آ گیا ہے۔ گجرات 8ویں نمبر پر ہے، اور گجرات کا 8ویں نمبر پر ہونا بھی غالباً اس کا تمام دنیا میں پھیل جانا ہے، یعنی اس وجہ سے ہے کہ وہ سب دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اپنے پسماندگان اپنے پیچھے رہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سارے گجراتی دنیا بھر سے اپنے خاندانوں کی مالی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کو پھر یہ خدمت دین میں ان کو یہ مدد خدمت دین کے سلسلے میں استعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ کوئٹہ 9ویں نمبر پر ہے، اور سرگودھا 10ویں نمبر پر، اور اس کے ساتھ ہی جمعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر